پہنتا ہے تو دوسرے پیر کے جوتے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، بلکہ دونوں میں مساوات اور برابری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے برائیوں میں، اختلافات میں اس امت اور بنی اسرائیل میں مساوات اور برابری ہوگی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ لہذا حدیث میں جو الفاظ ہے حذو النعلی بالنعلی، یہ مفعول مطلق نوع کے لیے ہے۔ آپ نے قافیہ میں مفعول مطلق کی 3 قسمیں پڑھی ہیں، جس میں سے ایک قسم تاکید اور دوسری قسم نوع کے لیے ہے۔ تو یہاں پر نوع کو بیان کرنے کے لیے، مماثلت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور تقدیری عبارت ہوگی یحذونہم حذو النعل بالنعل۔ پھر یہاں پر فعل کو وجوباً حذف کر دیا گیا ہے قافیہ کے اس قاعدے کی بنیاد پر جس میں آپ نے پڑھا ہے کہ مفعول مطلق کے فعل کو کبھی وجوباً اور کبھی سماعاً حذف کر دیا جاتا ہے، اور کبھی وجوباً قیاس کے مطابق۔ تو یہاں پر قیاس اور قاعدے کے مطابق فعل کو حذف کر دیا گیا، جو تقریباً 5 سے 7 مقامات ہیں، وہاں اس کی پوری تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے۔ تو یحذونہم حذو النعل بالنعل، کہ جس طریقے سے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مماثل ہوتا ہے، اسی طریقے سے امت مسلمہ گناہوں میں مماثل ہوگی بنی اسرائیل کی۔ اور مزید اللہ کے رسول اس کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا، اس کے افراد میں سے، بنی اسرائیل کے افراد میں سے کسی شخص نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا، تو اس امت کے افراد میں سے بھی کوئی فرد ایسا پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ یہاں پر علی امہ، یعنی شراح حدیث نے کہا ہے کہ موضوعۃ الاب اور سوتیلی ماں مراد ہے، لیکن متاخرین علماء اور محدثین نے کہا ہے کہ اس حدیث کو سوتیلی ماں اور موضوعۃ الاب پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب حقیقی ماں کے ساتھ بھی اس طرح کا ارتکاب کرنا پایا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی کا ارتکاب کر لیا ہے۔ تو اس بنی اسرائیل کی امت میں لوگوں نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا، اپنی ماں کے ساتھ اس کا منہ کالا کیا، تو اس امت کے افراد میں بھی کئی ایسے افراد اور فرد پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے، منہ کالا کریں گے، اور ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، اور میں غالباً آپ کو سنا بھی چکا ہوں اس طرح کا ایک واقعہ، بہن کا اور بھائی کا۔ جب بھائی باہر جا رہا تو بہن نے کہا کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سنا دیا ہے نا جی۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال اور اعتراض وارد ہوتا ہے کہ معاصی اور گناہوں میں امت مسلمہ اور امت محمدی کا امت بنی اسرائیل کے برابر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بعض ایسے معاصی اور ایسے گناہ ہیں جس کا ارتکاب امت محمدی سے ارتکاب متعذر اور مشکل ہے، مثلا قتل انبیاء، اسی طریقے سے تحریف کتاب اللہ، یعنی یہ 2 گناہوں کا ارتکاب بنی اسرائیل نے کیا ہے۔ انہوں نے بے شمار انبیاء کو قتل بھی کیا، اور تورات، انجیل، زبور وغیرہ میں انہوں نے تحریف بھی کیا ہے، لیکن اس امت میں ان 2 گناہوں کا ارتکاب ممکن نہیں ہے، متعذر ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل اور اس امت میں برائیوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں برابر ہوں گے، تو پھر اس گناہ میں کیوں برابر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان گناہوں میں بھی برابر کے شریک ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ اگرچہ بنی اسرائیل قتل انبیاء کے مرتکب ہوئے، اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دیکھیے، نبی نہیں آئے گا یہ نہیں کہیں گے، بلکہ نبی نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ نبی آئیں گے۔ اس لیے یہ جملہ کہنا کہ نبی ختم ہو گئے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ غلط ہے جملہ، نبی ختم نہیں ہوئے، نبوت کا دروازہ بند ہوا اور نبی پیدا نہیں ہوگا اب۔ تو اب چونکہ کسی اور نبی کا پیدا ہونا متعذر ہے، اس وجہ سے اس امت کا قتل انبیاء کے گناہ کا ارتکاب متعذر ہے، لیکن جو وارثین انبیاء ہے وہ بھی انبیاء کے قائم مقام ہیں، اس لیے امت کے بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے وارثین انبیاء کا قتل کیا ہے جو انبیاء کے قتل کے مترادف اور برابر ہیں۔ بہت سارے علماء ابھی لاک ڈاؤن میں
ان کی وفات ہوگی، ان کا انتقال ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کے افراد نے ان کا دھیان نہیں رکھا. تو یہ قتل کا گناہ کس کو ملے گا؟ امت کو نہیں ملے گا تو اور کس کو ملے گا؟ کئی واقعات ایسے سننے کو ملے کہ ان کے پاس لحاف نہیں تھا، سردی کی وجہ سے انتقال ہو گئے امام صاحب. یہ امت کا وارثین انبیاء کو قتل کرنا نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے یہ پیشین گوئی بھی صادق آ رہی ہے. یہ یاد رکھے کہ کبھی بھی مولوی خودکشی نہیں کرتا ہے. اللہم الا عدد قلیل، سے کہ اس کا تقدیر پر کامل یقین ہوتا ہے. اس لیے عامتاً کوئی عالم دین خودکشی نہیں کرتا ہے، لیکن امت اس کو مجبور کرتے یا امت سبب بنتے اس کے قتل کے، جس کو روایت میں بیان کیا گیا ہے. اور رہی بات تحریف قرآن اور تحریف کتاب اللہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس امت کا تحریف قرآن کا ارتکاب متعذر ہے، لیکن وہ تحریف قرآن لفظی کا ارتکاب مراد ہے. تحریف معنوی تو اس امت نے اس کا ارتکاب کیا. فرق ضالہ اور فرق باطلہ قرآن پاک میں تحریف لفظی تو نہیں کر سکتے، لیکن تحریف معنوی کرتے ہیں. لہذا ان دو گناہوں کا ارتکاب اس امت میں موجود ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان میں 72 فرقے ہو گئے تو اس امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے. اب 73 فرقوں کا اس امت میں پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ واقعتاً 73 فرقے پیدا ہوں گے. تو اس حدیث اور اس جملے کے مطلب میں دو قول نقل کیے گئے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، یہ تحدید کے لیے نہیں بلکہ تکثیر کے لیے ہے کہ کثرت سے مختلف فرقے اس امت میں پیدا ہوں گے. اور دوسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ تحدید کے لیے ہے اور حصر کے لیے کہ واقعتاً 73 فرقے پیدا ہوں گے. اس لیے عامت المشائخ اور عامت العلماء اسی طرف کے قائل ہے اور دوسرے قول ہی کو راجح قرار دیا ہے کہ واقعتاً 73 فرقے پیدا ہوں گے. اس لیے بعض مشائخ سے ہم نے سنا ہے کہ پڑوس ملک میں وہ پورے 73 فرقے پائے جاتے ہیں. 73 جو فرقے ہیں وہ پڑوسی ملک میں پائے جاتے ہیں. اب کبھی کبھار یہ سوال ہوتا ہے کہ 73 فرقے سے بھی زیادہ مختلف فرقے پائے جاتے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ 73 فرقے ہوں گے لیکن نام الگ الگ ہونے سے وہ 73 کے منافی اور متعارض نہیں ہیں. سب ایک ہی شاخ کے ہیں، فرقہ اور جماعت ایک ہی ہے، لیکن اسی شاخ کے بہت سارے فرقے بنتے ہیں. جیسے شیعہ ایک مستقل جماعت ہے اور ایک مستقل فرقہ ہے، لیکن اس کی مختلف شاخیں ہیں. جیسا کہ آپ نے مفتی شاہی صاحب سے بزم دفاع صوفی باغ میں اس کی پوری تفصیلی سنی تھی کہ اس میں اتنے لوگ ہیں. تو یہ ایک ہی فرد ہے، ایک ہی جماعت ہے، لیکن اس میں مختلف شاخیں ہیں. تو اب یہ نہیں کہا جائے کہ یہ الگ الگ جماعتیں، بلکہ جماعت ایک ہی ہے، اس کی مختلف شاخیں. جیسے صوفی باغ ایک ہی ہے، بس اس کی الگ الگ شاخیں ہیں. لہذا حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ 73 فرقے ہے، واقعتاً اتنے فرقے پیدا ہوں گے، بلکہ کہا گیا ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں اور اس طرح کے فرقے دنیا میں موجود ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ان 73 فرقوں میں صرف ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا اور کامیاب ہوگا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ما ہی، وہ جماعت کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی فرقہ ناجیہ، جماعت ناجیہ وہ ہے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہو. ما انا علیہ و اصحابی سے کیا مراد ہے؟ تو ما انا سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، و اصحابی سے مراد اجماع صحابہ اور جماعت صحابہ. اب حدیث کا مطلب اور اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ فرقہ ناجیہ وہ فرقہ ہے جو عملاً و علماً، جملہ سنیے، وہ فرقہ ناجیہ وہ فرقہ ہے جو علماً و عملاً سنت رسول اور اجماع صحابہ کے طریقے پر ہو. علماً و عملاً
سنت رسول اور اجماع صحابہ جماعت صحابہ کے طریقے پر ہو وہ فرقہ ناجیہ ہے۔ علماً و عملاً سنت رسول اور اجماع صحابہ و جماعت صحابہ کے طریقے پر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علماً کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقائد منقول ہے ہم بھی ان عقائد کو مانیں، ہمارے عقائد ان عقائد کے مختلف نہ ہو، اور صحابہ سے اور نبی سے جو طریقہ منقول ہے شریعت پر چلنے کا اس طریقے پر چلے۔ لہذا وہ لوگ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علی الاطلاق مطلقاً انکار کرے وہ فرقہ کافر ہے۔ دیکھیں ہم نے کہا علی الاطلاق مطلقاً، مطلب کہ تعویل کر کے کسی حدیث پر عمل نہ کرے وہ کافر نہیں ہوگا، یعنی علی الاطلاق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، تعویل کر کے انکار کرے تو یہ الگ بات ہے، اور علی الاطلاق انکار کرے تو وہ فرقہ ضالہ ہے، گمراہ ہے، کافر ہے، فرقہ باطلہ، معاف کیجیے گا، باطل فرقہ ہے، گمراہ نہیں بلکہ باطل ہے، کافر ہے۔ اور وہ لوگ اور وہ فرقہ اور جماعت جو اجماع صحابہ اور جماعت صحابہ کے طریقے کا انکار کرے وہ کافر نہیں، البتہ فرقہ ضالہ ہے، گمراہ ہے یہ فرقہ۔ تو علماً و عملاً، علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے سنت رسول اور اجماع اور جماعت صحابہ کے طریقے پر، ان کے عقائد پر، ان کے اعمال میں جو ان سے منقول ہے اس پر چلنے کو کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، وہی فرقہ ناجیہ ہے۔ جیسا کہ ماقبل میں بتلا دیا گیا ہے کہ کس فرقے اور کس جماعت پر ہم اعتبار کر کے اپنے ایمان کو لائے اور اس کے اوپر اپنے ایمان کی اور اسلام کی بنیاد رکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک معیار بتلا دیا کہ اس اختلاف کے موقع پر آپ کو کس جماعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ اور ایک بات معلوم ہوئی، فرقے بنتے ہیں اختلاف عقائد سے، اختلاف فروع سے نہیں، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھے۔ مختلف فرقے بنتے ہیں اختلاف عقائد سے، اختلاف فروعی مسائل میں نہیں۔ لہذا ائمہ اربعہ کے درمیان جو فروعی اختلافات ہیں وہ الگ الگ فرقے نہیں کہے جائیں گے، الگ الگ جماعت نہیں کہے جائیں گے، یوں نہیں کہا جائے گا کہ شافعی المسلک الگ جماعت ہے، الگ فرقہ ہے، حنفی الگ جماعت ہے، حنبلی الگ جماعت ہے، نہیں، اس لیے کہ فرقہ بنتا ہے اختلاف عقائد سے، اختلاف فروع سے نہیں۔ پس ائمہ اربعہ اور ان کے متبعین ایک ہی جماعت ہے، اس لیے کہ وہ سب صحابہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد پر ہے۔ ایک اور بات معلوم ہوئی کہ دیوبندی بھی یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک فرد اور ایک شاخ ہے۔ یعنی اسی حدیث کے جملے سے ما انا علیہ و اصحابہ سے ہم نے اہل سنت والجماعت کا لفظ اور جملہ انتخاب کیا اس امت کے لیے۔ ہم اپنے آپ کو جو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ اس حدیثی کے جملے سے ما انا علیہ و اصحابہ، جو سنت رسول اور سنت صحابہ پر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ اب اہل سنت والجماعت کا مطلب سمجھ میں آ گیا، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع صحابہ کو حجت مانے، اس کے طریقے پر چلے، اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اور اہل سنت والجماعت کا ایک فرد دیوبند ہے اور اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں دیوبندی۔
سمجھ گئے. لیکن دیوبند کو ایک مستقل فرقہ سمجھا گیا. اس سے جب بھی کسی مدارس میں یا کسی بڑی جماعت میں یا مرکز میں، کوئی بھی مرکز ہو، اس میں اختلاف ہو جاوے تو کہتے ہیں کہ دیوبندیوں میں بھی فرقہ بن گیا. تو دیوبند کب سے جماعت بنا؟ کوئی مستقل جماعت ہو کہ اس میں فرقہ الگ الگ پیدا ہو، الگ الگ شاخیں پیدا ہو جاوے. جب یہ ایک مستقل جماعت ہے ہی نہیں تو پھر اس میں الگ الگ فرقے اور الگ الگ تنظیمیں بننے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے. بس اتنا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب کا الگ الگ، سب کی الگ الگ رائے، اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں، ورنہ الگ الگ فرقے نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ جماعت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اہل سنت والجماعت کی ایک شاخ ہے اور اس کا ایک فرد ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر دیوبندی کو دیوبند کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہے اس کا جواب؟ ہمیں دیوبندی کیوں کہا جاتا؟ ہم تو وہاں کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، پھر بھی دیوبندی کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو. ہاں، جو وہاں کے رہتے ہیں، وہاں کی پیدائش ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. یا جو دیوبند کے طرز فکر پر اور ان کے طریقے پر چلتا اس کو دیوبندی کہتے ہیں. لیکن کہنے کی وجہ کیا؟ متحدہ ہندوستان. دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، متحدہ ہندوستان. متحدہ ہندوستان، پاک، بنگلہ دیش، یہ سب شامل ہیں، وہ بعد میں الگ ہوئے ہیں. متحدہ ہندوستان میں صحابہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے بڑا مرکز دیوبند میں بنایا گیا. تو اسی نسبت سے جو اس مکتبہ فکر سے اور اس طرز پر اور طریقے پر چلتے ہیں ان کو دیوبندی کہا جاتا. یہ اہل سنت والجماعت ہی کا ایک فرد ہے، اس کی ایک شاخ ہے. لیکن چونکہ یہ متحدہ ہندوستان میں سب سے بڑا مرکز وہاں بنا تو اپنی شہرت کی وجہ سے اس کو دیوبندی کہنے لگے، دیوبند. اور وہاں اس فکر رکھنے والے اور اس طرز اور طریقے پر چلنے والے لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی. یہ امتیاز کے لیے، فرق کرنے کے لیے، فرقاوریت اور اپنی مستقل جماعت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی شہرت کے لیے یہ لفظ کا انتخاب کبھی کیا ہی نہیں گیا ہے. لیکن لوگ کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک مستقل الگ فرقہ سمجھتے ہیں. نہیں، جیسا کہ آپ کے وہاں کوئی رشتہ کے لیے آئے تو آپ سے پوچھا جاتا آپ کہاں کے ہو. تو یہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ تاکہ فرق کر سکے سامنے والا کہ ہمیں یہاں پر رشتہ کرنا ہے یا نہیں. تو اسی طریقے سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا فلاں فرقے سے ہو، تو وہ بھی فرق کرنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ آپ کے عقائد کیا ہیں، آپ کے عقائد کو پرکھنے کے لیے. تیجا 40واں قبل الاذان درود وغیرہ مناتے یا نہیں مناتے، وہ شارٹ فارم میں دیوبندی اور بریلوی کے لفظ کہنے سے حل ہو جائے گا. اب آپ کو یہ پوری تفصیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تیجا بھی کرتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، قبل الاذان درود بھی پڑھتے ہیں، میلاد النبی بھی مناتے ہیں، ہم اس فرقے سے ہیں، یہ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں. آپ کہتے ہیں ہم لدو ہے یا فلاں ہے تو سمجھ جائے گا سامنے والا، یا ہم مٹھائی والے ہیں جو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں شہادت حسین پر. یہ سب آپ کو تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں. اب بس دیوبندی کہہ دیا یا بریلوی. کسی مسجد میں پہنچے تو وہاں کے ٹرسٹی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس فرقے سے، تو یوں نہیں کہیں گے تیجا 40واں مناتے ہیں وہی فرقے والے، نہیں، بلکہ دیوبندی یا بریلوی کہہ دیا تو سامنے والا سمجھ جائے گا. اب اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اب اس کو ہماری مسجد میں امام رکھنا ہے یا نہیں، اس کا رشتہ ہماری بیٹی کا رشتہ اس کو وہاں دینا ہے یا نہیں دینا. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہ فرق کرنے کے لیے ہیں جی. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو اختلاف ہوتا ہے عقائد کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ مختلف جماعتیں اسی سے
بنتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنتانی و سبعون فی النار روایت کیا ہے۔ اوپر والی روایت میں کیا ہے؟ سنتینی ہے، یعنی حالت جر میں علی سنتین و سبعین، اور یہ حالت رفع میں، بس اتنا فرق ہے۔ پھر آگے ایک مزید الفاظ کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری امت میں بہت سارے ایسے افراد اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں نفسانی خواہشات اس طرح غالب آ جاتی ہے جیسے حرک والے کتے میں، اور اسی طریقے سے اس کاتے ہوئے میں ہوا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کتے میں حرک والی بیماری اور یہ زہر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ہر رگ میں اور جسم کے ہر حصے میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود تو بیمار ہے اور دوسرا شخص جو اس کے جانسے میں اس کے جال میں آ جاوے وہ بھی اس بیماری کا مرتکب ہو جاتا، وہ بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کے دل و دماغ میں اور جسم کے ہر رگ اور کونے اور حصے میں نفسانی خواہشات اس قدر عام ہو جائے گی کہ وہ بدعت اور غلط راستے پر چلیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اہل بدعت ہے وہ جو غلط راستے اور رسم و رواج اختیار کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ حرص و لالچ اور ان کی باطنی بیماری، کہ جس طرح زہر والا کتا لالچی ہو جاتا ہے، ہر چیز پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر ایک حرص اور ایک نفسانی خواہشات پیدا ہو جاتی ہے، تو یہی حال ان اہل بدعت اور باطل اور گمراہ فرقوں کا حال ہے کہ وہ جو گمراہ ہوئے ہیں وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ ان کے گمراہی کی سب سے بڑی وجہ لالچ، حرص۔ مودودی صحابی کو دیکھ لیجئے گا، مودودی صاحب کو دیکھ لیجئے گا، ہے نا، کہ پیسے نہیں تھے تو انہوں نے کیا کہا، کسب معاش ہی سب کچھ ہے، اور چند پیسوں کے لیے انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ پھر ایک اور صاحب تھے نا، ہم نے بس میں دفاع میں اس کو بیان کیا تھا، ایک تو مودودی صاحب کا تھا اور دوسرا کون تھا وہ؟ نہیں میرے حصے کی بات کر رہا ہوں میں نے جو کیا تھا وہ اس سے پہلے 2 سال پہلے، ایک تو مودودی صاحب، پھر اور ایک غیر مقلد، ہاں عبدالحق بنارسی، ہے نا جی۔ تو ان کی تاریخ دیکھنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو کرسی کی لالچ تھی، ہے نا، ان کو دنیا سے محبت تھی، تو اس حرص و لالچ میں انہوں نے غلط بدعت کو پھیلایا اور اپنا مستقل فرقہ قائم کیا۔ مودودی صاحب بھی کچھ صحیح آدمی نہیں تھے، کیسے تھے اس کی پوری تاریخ آپ نے پڑھ لی۔ اپنا منہ کالا کرنے میں اور ادھر منہ ماننے میں حضرت بہت مشہور تھے، ان کے متبعین، ان کی تاریخوں میں لکھا بھی ہے کہ بہت مزہ آتا ہے یوں اس طرح کرنے میں وغیرہ، یہ سب ایک ہی تھالی کے بیگن ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب ایک ہی تھالی کے بیگن ہیں۔ جی چلیے آگے۔ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار رواه الترمذي۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو یا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جماعت پر ہے، بس جو شخص جماعت سے الگ رہا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لا یجمع امتی او قال امت محمد، امت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ تو اس سلسلے میں صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ یہاں پر امت سے مراد علماء عاملین، فقہا مراد ہے، کہ اس امت کے جو علماء عاملین ہیں، جو علماء باعمل ہے اور فقہا اور مجتہدین ہیں، وہ کبھی بھی ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا اس امت میں نہیں ہوگا کہ سارے علماء اور مشائخ اور فقہا کسی ضلالت پر جمع ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان کو اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتا ہے تو جماعت علماء سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو
اجماع امت اور علماء عاملین کے راستے سے ہٹا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا شخص گمراہ ہوا اور کبھی وہ راہ راست پر نہیں آ سکا، اور ابھی بھی راہ راست پر ایسے لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی کبھی نہ کبھی وقتاً فوقتاً ان کو حرک والے کتے کی طرح دورہ پڑ جاتا ہے، اور کبھی فلاں صحابی پر اور کبھی علماء پر اور کبھی کس پر تان اور برائی کرتے ہیں۔ اور جو علماء عاملین کے طریقے صحابہ کے طریقے سے ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن یہ مطلق نہیں ہے بلکہ اس میں قید اور تفصیل ہے کہ وہ شخص جو طریقہ صحابہ، طریقہ نبی اور علماء عاملین اور اجماع امت کے طریقے سے ہٹ کر کے اپنا طریقہ ایجاد کرتا ہے، یعنی یہاں پر وہی بات عقائد، یعنی اپنے الگ عقائد اختیار کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں فرق یہ ہے کہ اگر اس کے عقائد کفر تک پہنچے ہوئے ہو تو جہنم میں ہے، اور اگر عقائد ایسے نہیں ہے جو کفر تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں تو اپنے غلط عقائد کی سزا بھگت کر کے پھر وہ جنت میں جائے گا۔ بس وہ اہل بدعت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فاسقہ اور براءت کے ظہور کے بعد یعنی اس ارتکاب کو ان کے بارے میں مانے کہ انہوں نے فلاں چیز کا ارتکاب کیا ہے، فلاں چیز کے وہ مرتکب ہوئی ہے، اس کا مطلب سمجھ جائے، یعنی زبان سے اس کو بولنا بھی انسان کو بھاری پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ مانتے ہیں کہ قرآن نامکمل اور ناقص ہے، جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کا بھی ادھورے کچھ پارے باقی رہ گئے جو کوئی غائب امام لائے گا، وہ غائب امام ان غائب پاروں کو کب لائے گا اللہ ہی بہتر جانے، اور غائب امام کون ہے وہ بھی اللہ بہتر جانے، وہ خود نہیں جانتے ہیں تو اب اللہ ہی بہتر جانے کہ کون ہے وہ غائب امام۔ معلوم ہے کہ ان کی تراویح آج تک ادھوری اور ناقص ہوتی رہی ہے، ان کا دین بھی نامکمل اور ناقص ہے، ان کا اسلام بھی ادھورا ہے۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کے قائل نہ ہو جیسے قادیانی حضرات، اسی طریقے سے حضرت علی کو نبی مانتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ نعوذ باللہ جبرائیل غلطی سے اللہ کے رسول کے پاس نبوت لے کر کے چلے گئے، نعوذ باللہ، توبہ۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے سے غلط عقائد ہے، باطل عقائد ہے جو کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں، ان سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، اور ایسے لوگ جہنمی ہیں، ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ اور اگر ایسے عقائد نہیں ہیں تو سزا بھگتنے کے بعد اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ ضلالت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ ضلالت سے مراد معصیت، کہ علماء عاملین اور فقہا کسی معصیت پر کبھی مجتمع نہیں ہو جائیں گے، ان کا اتفاق کسی گناہ پر نہیں ہوگا۔ اور علامہ ابوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ضلالت سے مراد خطا ہے، کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ علماء عاملین اور فقہا کسی مسئلے میں سب کے سب خطا پر ہو جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر دونوں ہی معنی مطلوب تھے۔ اور ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرب یہاں پر امت سے مراد امت اجابت، یعنی الا یجمع امتی، کہ امت جمع نہیں ہو سکتی، تو اس سے کون سی امت مراد ہے؟ امت اجابت، یعنی جس امت نے نبی کو مانا اور نبی کے طریقے پر چلا اس کو کہتے امت اجابت۔ امت دعوت جس نبی کی دعوت پہنچی لیکن نبی کو مانا، نبی کے طریقے پر انہوں نے چلنے کو گوارا نہیں کیا، وہ مراد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرب قیامت میں، قیامت کے قریب سارے لوگ کافر ہو جائیں گے اور سب کے سب معصیت اور خطا پر جام ہو جائیں گے، اور وہ کون سی امت ہوگی؟ امت دعوت ہوگی، امت اجابت نہیں۔ اس لیے ابن الملک نے فرمایا کہ یہاں پر لا یجمع امتی سے امت اجابت ہی مراد کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر مطلق امت مراد کیا جائے تو قیامت کے قریب آپ نے وہ روایت کتاب الفتن میں پڑھی ہوگی یا پڑھ لیں گے کہ سب لوگ کفر پر ہو جائیں گے، پھر ایک ہوا چلے گی، سب کے سب مسلمان جو ہے وہ مر جائیں گے اور صرف کافر ہی رہ جائیں گے، اس پر قیامت
قائم ہو جائے گی۔ یہ روایت آپ نے پڑھ لی ہوگی یا پڑھ لیں گے؟ پڑھ لیا نہیں، چلیے آ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ کہا گیا ہے، ورنہ یہ حدیث اور اس حدیث میں تعارض ہو جائے گا۔ یوں سمجھے کہ یہ دفع تعارض کے لیے ابن ملک نے اس حدیث کی اس طرح تشریح کی۔ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ ید سے مراد یہاں پر نصرت اور مدد، اللہ کی مدد جماعت پر ہے۔ جیسے کہ میں نے بتلا دیا کہ جو شخص علماء عاملین ان کے اجماع پر قائم رہے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت رہے گی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء عاملین میں جو فقہا، جو مشائخ اہل حق ہے لیکن کسی مسئلے میں ان کا تفرد ہے تو ان کے لیے اپنے تفرد پر اتباع کرنا، عمل کرنا جائز ہے، لیکن ہم عام جیسے لوگ جو مقلد ہیں، مقلد محض ہے، ہم تو اجماع علماء اور علماء عاملین کے اجماع کے قول اور ان کی روایت پر ہی عمل کریں گے۔ بس مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ اجرت تراویح کہ جواز بلکہ واجب کے قائل ہوئے اور نہ لینے والے کو معلوم کیا کیا کہا کہ وہ ہلاک اور برباد ہوئے۔ یہ حضرت کا تفرد تھا، یہ ان کی حد تک جائز تھا، امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مفتی تقی صاحب نے دامت برکاتہم، وہ بہت مسلم ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن ان سے بھی اجماع امت جو ہمارے علماء دیوبند ہیں، ہمارے فقہائے دیوبند جو ہے، ان سے ہٹ کر کے بھی انہوں نے کئی مسائل میں تفرد اختیار کیا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، یہ بھی بہت بڑے ہیں اپنے زمانے کے، کئی جگہوں پر بلکہ بعض مقامات پر انہوں نے بہت ہٹ کر کے بہت ساری چیزوں میں جواز کا حکم دیا ہے، حالانکہ علماء دیوبند نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جیسے کہ ان کی کتاب جدید فقہی مسائل کیا ہے، وہ اس طرح کی کتاب ہے، مفتی امداد اللہ پڑھ رہے تھے تو بہت متاثر ہوئے اس سے، یعنی واقعتاً ایسا ہونا چاہیے، اس طرح کا جواز ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ اپنی جگہ پر وہ بھی مفتی، اس لیے ہم نے بحث نہیں کی اور بس سن لیا، لیکن ہم اس بات کے متفق نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہٹ کر کے سب سے علیحدہ انہوں نے بعض مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے حضرت مفتی اسامہ دامت برکاتہم کو دیکھا اس مسئلے میں یہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہ طلاق ثلاثہ، اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو اس کے لیے کوئی ہیلا حوالہ ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بھی ہیلا حوالہ نہیں، بس حلالہ کرو اگرچہ اولادی کیوں نہ۔ البتہ بعض صورتوں میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ہیلا حوالہ کرنے کی اجازت دی تو ہمارے حضرت نے کہا کہ ہم فتویٰ نہیں دیں گے، اس لیے کہ علماء دیوبند و فقہاء دیوبند نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن اگر واقعاً کسی کو مجبوری ہے تو ان سے کہا جائے کہ آپ وہاں رابطہ قائم کریں، ان کے پاس دلائل اب قیامت کے تو ان سے پوچھو کہ ہمیں نہیں، ہم تو جماعتی پر قائم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السوداء العظمہ السودانی لا اتبعوا السواد العظمہ فإنه من شذ في النار رواه ابن ماجہ من حدیث انس۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے جماعت کی اتباع کرو، اور جو شخص جماعت سے الگ ہوتا ہے تو وہ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ حضرت انس کے حوالے سے نقل کیا ہے، روایت سے نقل کیا، یہ کون سی چیز ہے؟ نئی چیز۔ اس حدیث کی تشریح اوپر والی حدیث کی تشریح کے بالکل موافق ہے، اور یہاں پر سواد اعظم سے مراد بڑی جماعت ہے، کہ میری امت کی جماعت، امت مسلمہ ضلالت اور خطا پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کی تشریح ما قبل میں صبح میں ہی آ چکی ہے، اس لیے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہاں پر سواد اعظم بڑی جماعت کو کہتے ہیں، اور پیچھے اس سے اوپر والی حدیث میں جماعت کا تذکرہ آ چکا ہے کہ جماعت سے مراد کیا ہے۔ چلیے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من
سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت رواہ ترمذی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ اگر تو صبح شام اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو ایسا کرے گا اس لیے کہ یہ میری سنت ہے، اور جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جی، اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، اور اس حدیث کا تعلق اعتصام بسنت کے ساتھ ہے کہ سنت کو مضبوطی پکڑنے کا ثواب تو ہے ہی، اس کی فضیلت تو ہے ہی، لیکن جو شخص سنتوں سے محبت کرتا ہے اس کی بھی فضیلت ہے۔ معلوم ہوا کہ محب سنت کی فضیلت اور عامل سنت دونوں کی فضیلت ہے، اور محب سنت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو جو عامل سنت ہے وہ بدرجہ اولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جنت میں ساتھ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں شراح حدیث نے دو قول نقل کیے۔ پہلا قول کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ اور ساتھ داخل ہوگا، اور دوسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اس کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے قریب، اور اس کا محل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے قریب ہوگا۔ وہ کون سی سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک سنت اور اپنا ایک طریقہ بتلایا جس کا تعلق اصلاح باطن کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے کہ صبح و شام اپنے دل کو کینہ سے پاک رکھنا۔ یہاں پر صبح و شام سے مراد مکمل وقت، یعنی مکمل وقت اپنے قلب اور دل کو کینہ حسد سے پاک رکھنا۔ اس لیے کہ جب انسان کا دل حسد، کینہ، بغض سے پاک ہوگا تو معاشرہ صحیح سالم رہے گا، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق رہے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو اور اس طریقے کو زیادہ پسند فرمایا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غالباً انہی سے منقول ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، چنانچہ ایک صحابی ان کے بارے میں تحقیق کرنے گئے کہ وہ کیوں جنتی ہیں، تو دیکھا کہ وہ تو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جاتے ہیں اور دائرک فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں۔ 3 دن تک وہ اسی طرح رہے کہ بس عشاء کی نماز پر ہی اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوئے۔ تو پھر انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، حالانکہ آپ تو صرف عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھتے اور کوئی دوسرا نوافل اور کوئی دوسرا مستحب عمل تو کرتے نہیں ہیں، اور دن بھر تو آپ کھیت میں کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ، حسد اور بغض نہیں ہے۔ تو پھر اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی اسی صفت کی بنیاد پر قرار دیا ہے کہ تمہارے اندر ایک اچھی صفت ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ تمہارا دل دوسروں کے بارے میں پاک اور صاف ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو ہمیشہ دوسرے کے بارے میں پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ چلیے، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد رواه البيهقي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے فساد کے وقت جس شخص نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ جی،
اس حدیث میں بھی تمسک بالسنت اور اعتصام بالسنت کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فساد امت کے وقت میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنے والا شخص، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ فساد امت اور امت کے فساد کے وقت سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں بھی 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فساد امت سے مراد ہے کہ امت میں جہالت کا غلبہ ہو جاوے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ امت میں فسق و فجور کا غلبہ ہو جاوے۔ دونوں ہی قول مطلوب ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جب امت میں جہالت کا غلبہ ہو جائے، فسق و فجور عام ہو جاوے، اس وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب کیوں ملے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دین پر عمل کرنا آسان ہے تو اس وقت سنتوں پر عمل کرنا یہ بھی آسان ہے۔ دینی ماحول ہے، صحابہ کا جو زمانہ تھا، جو دور تھا، وہ دینی ماحول اور غلبہ دین کا دور تھا، اس وجہ سے صحابہ کے لیے دین پر عمل کرنا آسان تھا۔ لیکن جو زمانہ گزرتا گیا تو اس وقت انسان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ دینی ماحول نہیں رہا۔ تو اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب امت میں دینی ماحول نہ رہے تو اس فساد کے وقت دینی ماحول نہ رہنے کی وجہ سے اس نے سنت پر عمل کیا تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اور 100 شہید کا ثواب دینے کی وجہ یہ ہے کہ شہید اپنی جان دے کر کے اللہ کے راستے میں ایک ہی مرتبہ میں اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو شخص برے ماحول میں رہتا ہے وہ روزانہ لوگوں کی مخالفت کر کے اپنی جان کو مارتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ اور یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو کسی بدعتی ماحول میں رہتا ہو یا ایسے ماحول میں رہتا ہو جہاں آس پاس صرف غیر رہتے ہو، تو اس شخص کو احساس ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہم نے بارہا اس کا احساس کیا جب پاناما میں رہتے تھے کہ وہاں دین پر عمل کرنا کتنا بھاری پڑتا تھا۔ ہمیں بہت سارے لوگوں کی مخالفت، کبھی ٹیچر کی، کبھی پرنسپل کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ وہاں ایک پیریڈ ہوتا ہے ریلیجن کا، اس میں مذہبی چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور خاص طور پر یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو ان کے چرچ میں بھی جانا پڑتا ہے، ان کے قبرستان میں بھی جانا پڑتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کو نمبرات دیے جاتے ہیں اس پیریڈ میں۔ پھر اس کا رزلٹ تمام پیریڈ کو لے کر کے آپ فرسٹ یا سیکنڈ پر آتے ہیں۔ تو اگر اس پیریڈ میں میں ان کے قول کے مطابق ان کے چرچ میں، ان کی عبادت گاہ میں، اسی طریقے سے ان کے قبرستان میں نہ جاؤں تو مجھے 0 نمبر دیا جائے، جس کی وجہ سے میرا فرسٹ نمبر سے ڈائریکٹ سیکنڈ نمبر پر آ جاؤں گا۔ لیکن پھر بھی میں نے کئی مرتبہ انکار کیا، تکلیف بھی ہوتی تھی، پریشانی بھی ہوتی تھی، لیکن میں نے ان کو بارہا منع کی، اس لیے کہ گھر کی تعلیم تھی کہ ہمیں ان کے مذاہب، ان کے تہواروں میں، ان کے عبادت گاہوں میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بس والدین کی یہ تعلیم تھی اور ان کی محنتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم اس سے باز رہے۔ خیر، تو وہاں احساس ہوتا ہے کتنا بھاری پڑتا ہے، اور وہاں خاص طور پر یہ اسلامی لباس پہننا بہت بھاری پڑتا ہے۔ سبھی پینشت میں ہوتے ہیں، یہاں پر تو انسان بہت آسانی سے یہ لباس پہن سکتا ہے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ غیر بھی یہ لباس پہنتے ہیں یہاں پر، اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ابھی لوگ 100 صدی پرانے جی رہے ہیں، یعنی یہ بہت پرانا کلچر، یہ بہت پرانا کپڑا ہے۔ جو لوگ جنگلی تھے، فی اولی مرحلۃ وحشی والی جو عبارت آپ نے درس تاریخ میں پڑھی ہے کہ اول مرحلے میں انسان وحشی تھا، تو اس لباس کے پہننے والوں کو وہی کہتے وحشی، اندیو بولتے، اندیو کے معنی جنگلی۔ ہندوستانی کو کیا بولتے ہیں وہاں کے لوگ؟ اندیو، اور اندیو کے معنی جنگلی، انڈیا سے اندیو، اور اندیو کے معنی جنگلی۔ جیسے ہندوستان سے ہمیں ہندوستانی بولتے ہیں تو وہاں انڈین نہیں بولتے، بلکہ کیا بولتے ہیں اسپانش زبان میں؟ اندیو۔ جی، وہاں او کا اضافہ کر دیتے ہیں یا نسبتی کے لیے۔ بہرحال تو وہاں ان ممالک میں یہ اسلامی لباس پہننا بہت بھاری پڑتا ہے۔ اس لیے جب دینی ماحول نہ ہو تو تمام قوم کی مخالفت کر کے سنت کو اختیار کرنا یہ بہت مجاہدے کی بات ہے، اور شہید سے بھی زیادہ اس کو کئی بار ہر روزانہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے۔ چلیے اچھا، رواہو، اس کے بعد جگہ خالی اپنے شروع مقدمہ میں پڑھا ہوگا کہ بہت سے مقامات پر صاحب مشکات نے حوالہ نقل نہیں کیا، تو صاحب مصابیح نے بھی اس بات کا اہتمام کیا کہ اس کو خالی رکھے۔ انہوں نے بھی کوشش کی تلاش کرنے کی، نہیں ملا تو انہوں نے خالی رکھا، اور کبھی بالقصد اور کبھی بغیر قصد کے خالی رکھا، تو یہاں پر بھی انہوں نے رواہ کو خالی رکھا ہے۔ راوی کون ہے؟ حوالہ ان کو ملا نہیں ہے، اس سے انہوں نے ترک کر دیا۔ البتہ ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور بیہقی نے کتاب الزہد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ چلیے، وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها، فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، لقد جئتكم بها بيضاء نقيا ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع، رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے یہود کی احادیث کو سنا ہے جس کی وجہ سے میں تعجب میں ہوں، تو کیا مجھے ان میں سے بعض کے لکھنے کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسی طرح حیران ہو جیسا کہ یہودی اور نصارہ حیران تھے؟ بس میں تمہارے پاس واضح شریعت لے کر کے آیا ہوں، صاف شفاف شریعت لے کر کے آیا ہوں، اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ جی، اس حدیث میں بھی تمسک بالسنت اور تمسک احادیث کا ذکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے کو نقل کیا۔ اصل میں وہ ایک مقام سے اپنے گھر سے جب اللہ کے رسول کے پاس جاتے تو ایسی جگہ سے گزرتے جہاں کچھ راہب حضرات ان کے مذہبی کتابوں کو پڑھتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پادریوں کے پاس اور ان مذہبی کتابوں کو پڑھنے والوں کے پاس جا کر کے کچھ نہ کچھ ان کی باتیں سنتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ ہم یہود کی باتوں کو سنتے ہیں، تو کیا ہمیں اجازت ہے ان کی باتوں کو سننے کی؟ ان کے جو احکامات ان کے مذہب میں مروی ہے، کیا ہمارے لیے اس کو فالو کرنا اچھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم ان کی طرح حیران و ششدر رہنا چاہتے ہو؟ مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے راہبوں سے اپنے منمانی احکامات کو پوچھ کر کے ان کے دین میں تحریف ہوئی اور ان کے مذہب اور آسمانی کتابوں میں تحریف کی گئی، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح حکم ہے یا غلط حکم ہے، تو ہمیشہ یہود اور یہ اہل کتاب حیران اور ششدر رہتے ہیں کہ اب یہ تحریف شدہ حکم ہے یا حقیقی حکم ہے۔ تو جب ان کی کتابوں میں حقیقی اور تحریف شدہ دونوں طرح کے حکم شامل ہے، اور انسان کے لیے فیصلہ کرنا متعذر اور ناممکن ہے کہ کون سا صحیح اور کون سا غلط ہے، کون سا ان کی طرف سے گھڑا ہوا ہے اور کون سا من جانب اللہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے احادیث، ان کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے ان کی باتوں کو سنا تو تم بھی حیرت اور ششدر میں رہو گے، ہمیشہ حیران اور پریشان رہو گے جیسا کہ وہ لوگ رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں تمہارے لیے ایک صاف و شفاف دین لے کر کے آیا ہوں تو اب تمہیں ایسے دین اور ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے جس میں شک و شبہ کا شائبہ ہے، جس میں حیرانگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر بیضا دین شریعت کو
اور احادیث کو بیضا اور سفیدے سے تعبیر کیا، اس وجہ سے کہ سفید رنگ اہل عرب کے نزدیک عرفہ اور اعلیٰ رنگ ہوا کرتا تھا، وہ سفید رنگ کو پسند کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفید لباس کو پہنا اور اس کو پسند کیا، اس کو فقہاء نے سنت قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی دین شریعت کو سفید رنگ سے کیوں تشبیہ دی، کیوں تعبیر کیا؟ تاکہ دین مذہب کے عرفہ اور اعلیٰ ہونے کی طرف اشارہ ہو جاوے کہ تمام مذاہب میں دین شریعت اور میری لائی ہوئی شریعت یہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، ایسے عرفہ اور اعلیٰ شریعت کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی ادنا شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکا، اس لیے جماعت انبیاء میں کسی نبی نے نبی کی جو سیرت، نبی کے جو طریقے جس انداز کے ساتھ بیان کرنا چاہے وہ بیان نہیں کر سکے، کوئی بھی نبی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی کے مقام رفعت اور مقام کی بلندی کو اور عظمت کو اور دین شریعت میں اور نبی کی سنتوں میں جو عظمت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر، اسی طریقے سے حدیث میں جگہ جگہ پر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ دین شریعت اعلیٰ اور عرفہ ہے تو اب تمہیں کسی اور مذہب اور کسی اور احادیث کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منع فرمایا کہ آپ کو یہ سب سننے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، حدثوا تم بیان کرو بنی اسرائیل سے، اس میں کوئی حرج نہیں، ان کی روایت کو نقل کرنے کی، بیان کرنے کی اجازت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک روایت میں تو اجازت ہو اور اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو دفع تعارض کے طور پر محدثین نے اور شارحین نے 3 قول نقل کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں صحابہ سے ان کے اقوال کو، ان کے احادیث کو، ان کو باتوں کو نقل کرنے سے اور ان کو بیان کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کبھی ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں تھا اور ان کے عقائد اور ان کی بہت ساری باتیں تحریف شدہ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان تحریف شدہ باتوں کو یقین کرے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ لیکن جب صحابہ کا ایمان مضبوط ہو گیا، ان کا علم اعلیٰ ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حدیثو کہا کہ بنی اسرائیل سے تمہیں روایت بیان کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ اب تمہارے اندر وہ تمیز اور وہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ فرق کر سکو کہ کیا تعریف شدہ بات ہے، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اور تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز کلام اور طرز بیان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس لیے کہ ان کا تو عجیبنا، ہمارے سامنے ان کی جب باتیں پیش کی جاتی، جب ہم ان کے اقوال سنتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم حیرت میں پڑ جائیں کتنی اچھی باتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب اعلیٰ اور عرفہ دین تمہارے سامنے موجود ہے تو دوسرے مذہب اور دوسرے مذاہب کے اقوال کو تمہیں کیسے اچھا لگ سکتا ہے، تم اس کی طرف کیسے توجہ کر سکتے ہو؟ اور یہ ایک قدرتی اور فطرتی چیز ہے کہ جب کوئی عرفہ چیز ہے، اس عرفہ چیز کو ترک کر کے انسان ادنا کی طرف جائے تو عرفہ چیز کو خراب لگتا ہے، عرفہ چیز اس چیز کو برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے تہواروں کے موقع پر ہم جو کفاروں کو، مشرکین کو مبارکبادی دیتے ہیں ان کے تہواروں کے موقع پر، اسی طریقے سے ان کے جلسے جلوس میں شریک ہوتے یا تحفے تحائف دیتے ہیں، یا ان کے گھروں سے ایسے موقع پر جو تحفے تحائف آتے ہیں، ہمارے فقہاء نے صراحتاً اس سے منع کیا ہے، بلکہ بعض فتاویٰ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے تہواروں میں مبارکبادی دینا اور اس میں شریک ہونا
ان کے اس غلط عقیدے کی تائید ہے جو کفر کا سبب ہے، جو کفر کا سبب ہے۔ اب مسلمان کہتے ہیں کہ وہ ہمارے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، عید کے موقع پر وہ شریک ہوتے ہیں، تو ہم کیوں شریک نہ ہو؟ تو اس کا جواب مل گیا کہ جو چیز اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، وہ اپنے سامنے کسی ادنا چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ اگر بیوی خوبصورت ہے تو اب اپنے ہوتے ہوئے دوسری سوتن کو برداشت نہیں کرے گی۔ جیسا واقعہ مفتی صاحب کا سنایا تھا کہ میرے شوہر کو دوسرے سامنے ہو تو باطل کی تائید غلط ہے۔ اس کو اور مثال سے سمجھیں، آپ حق پر ہے، پھر بھی آپ سے کہا جائے کہ آپ یہ جرم قبول کرو کہ چور ہو، دغاباز ہو، تو جو آدمی غیرت مند ہوگا، غیور ہوگا، وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن اس غلط جرم کو وہ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ حق ہے، تو حق پر ہوتے ہوئے باطل کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسلام اور طریقہ نبی برحق چیز ہے، وہ اپنے ہوتے ہوئے باطل کو اپنے سامنے اور اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سامنے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب میرا طریقہ جو اعلیٰ اور عرفہ ہے اس کے ہوتے ہوئے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس سے بہتر ان کے اقوال کو، ان کی باتوں کو اچھا سمجھنے لگ گئے ہو؟ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع لازم ہوتی۔ اس لیے علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ اپنی شہر آفاق کتاب اور مشہور کتاب التعظیم والمنہ فی لتؤمنن بہ ولتنصرن میں لما جاءکم مصدقم بما معکم لتؤمنن ولتنصرن کے آیت کے زمرے میں لکھتے ہیں، آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ عنقریب ایک ایسا نبی آئے گا مصدق لما معکم، جو اس بات کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس آسمانی کتاب اس کی تصدیق کرے گا، تو تم ضرور اس نبی پر اور رسول پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اور تم پر لازم ہے اس نبی کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا۔ تو تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس رسول مصدق سے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ اگر انبیاء تشریف لے آئے نبی کے ہوتے ہوئے تو ان پر لازم ہے کہ نبی پر ایمان لائے۔ پھر آگے تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ نبی کے نبوت میں اور طریقے میں اور وسعت دے دو، زمان میں بھی اور اہل زمان میں بھی اور وسعت دے دو، اور کہہ دو کہ نبی تمام انبیاء کے نبی ہے، امام الانبیاء ہے، اور جب نبی امام الانبیاء ٹھہرے تو تمام امتوں کے انبیاء بھی ٹھہرے، اس سے نبی الامم بھی ہوئے، جتنی بھی امتیں ہیں جب ان کے نبیوں پر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے تو ان امتوں پر بھی نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو جب اگلی امت کے انبیاء کو اور ان کی امتوں کو نبی پر ایمان لانا، نبی کے طریقے کو یقین ماننا اور یہ جاننا کہ اسی میں کامیابی ہے ان پر لازم ہے، تو اس امت کے ہر فرد پر بدرجہ اولی لازم ہے۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی باتیں میرے سامنے پیش کر رہے ہو، حالانکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی میری اتباع لازم ہوتی۔ اس لیے فصول ستہ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کے مبعوث تو ہوں گے، لیکن وہ اپنے دین کی اشاعت نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس امت کے تابع ہو کر کے رہیں گے۔ ان کی نبی کی حیثیت باقی رہے گی، لیکن وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ اپنی دین کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ چلیے، وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل طيبا وعمل في سنه وامن الناس بوائقه دخل الجنه. قال رجل يا رسول الله ان هذا اليوم لكثير من الناس قال وسيكونون في قرون بعدي. رواه الترمذي. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ کھانا کھاتا ہے اور سنت پر عمل کیا، جس شخص نے پاکیزہ کھانا کھایا اور سنت پر عمل کیا اور اس کی زیادتیوں سے لوگ امان میں رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسے لوگ تو آج کل بہت زیادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل کا حکم دیا، ایک عقل طیب، عمل فی سنہ اور امن ناس شر سے اور فتنے سے۔ اس حدیث میں 3 جز ہے، جس میں سے جزء ثانی ترجمۃ الباب کے مناسب ہے، وعمل فی سنتی ہی، تو حدیث کا جو جزء ثانی وہ ترجمۃ الباب کے مناسب ہے۔ اب شرح حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے طیب چیز کو کھایا اور سنتوں پر عمل کیا، بوائق، یہ بائقتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے شر، فساد، اور جس کے شر سے لوگ محفوظ رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس شخص نے ان تینوں چیزوں پر عمل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ ایک چیز عقل طیب، ایک چیز عمل فی سنہ، اور تیسری چیز ہے لوگوں کا اس کے شر اور فتنے سے محفوظ اور مامون رہنا۔ یہ تینوں عمل بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ان 3 مشکل عمل کو کر دکھایا اور اس کو بجا لایا تو اس کے لیے جنت میں داخلہ لازمی چیز ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ ایک ہے عقل حلال اور ایک ہے عقل طیب، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، انی اسألک یعنی رزقا حلالا طیبا، یہ دعا مانگی اللہ کے رسول نے، حلال کے ساتھ طیب کی بھی قید لگائی۔ رزق طیب اس رزق کو کہتے ہیں جس میں حرام کا شائبہ بھی نہ ہو، یعنی یہ حلال سے بھی اوپر ہے۔ اگر کسی دانے میں آپ کو حرام کا شائبہ ہے کہ یہ حرام کا دانہ ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا اور بچنا، یہ عقل طیب ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ باوقت کسب اور بعد الکسب، یعنی روزی اور مال کماتے وقت اور مال کمانے کے بعد آپ کو کسی حرام چیز کا ارتکاب کرنا نہ پڑے، ایسے رزق کو عقل طیب کہتے ہیں۔ بہت مشکل کام ہے کہ انسان کماتے وقت بھی اور کمانے کے بعد بھی اس مال کے حصول کے لیے اس کو رتی برابر حرام اور مکروہ چیز کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جب انسان عقل طیب اور کسب مال طیب کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ غالباً امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ہی کا واقعہ ہے۔ جی، تو امام شافعی کہ وہاں امام احمد بن حنبل تشریف لائے، بہت لمبا چوڑا واقعہ، تو جتنا کھانا دسترخوان پر تھے چت کر گئے، پانی جو رکھا تھا تہجد کی نماز کے لیے اس کو بھی استعمال نہیں کیا۔ تو گھر کی مستورات نے کہا کہ ابو جان آپ تو اپنے شاگرد کی بہت تعریف کرتے تھے کہ بہت کم کھاتے ہیں اور نماز بھی بہت پڑھتے ہیں، تو کھایا پیٹ بھر کے اتنا کھایا کہ سب گھر کا ختم کر دیا، کچھ بچا ہی نہیں، اور ایسے سوئے کہ ڈائریکٹ صبح میں ہی اٹھے، ان کو تہجد کے لیے پانی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ فجر کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس طرح مستورات میں کہنے گویا ہو رہی ہے، اس کی آپ تفصیل بتلا دیجیے، اس کے پس پشت کیا وجہ ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب میں آپ کے گھر کا رزق حلال اور رزق طیب کھا رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا
کہ اس میں سے نور اور برکات نکل رہے ہیں، تو میں نے سوچا ایسا رزق طیب اور مال طیب مجھے کبھی نہیں ملے گا، جتنا ہو سکے سب استعمال کر لو اور سب اپنے باطن کے اندر اس کو اتار دو۔ اور جب میں نے اس رزق طیب اور مال طیب کو اپنے جسم میں اتار لیا، اس کو کھا لیا، تو اس کی برکت سے میں نے رات میں ایک آیت کریمہ سے تقریباً 700 سے 800 مسائل کا استعمال کیا۔ رات بھر میں مسائل کا استعمال کرتا رہا۔ اب مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پر اس لیے کہ میں پہلے سے باوضو تھا، میں سویا ہی نہیں پوری رات۔ نہیں تو عقل طیب بہت بڑی چیز ہے۔ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، سنت پر عمل، سنت پر بھی عمل کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ اور مامون رہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی آج اکثر لوگ انسانی شکل میں حقیقت میں بیٹھ گئے ہیں، بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے شر سے لوگ مامون اور محفوظ نہیں رہتے ہیں، کبھی اس کی زبان سے، کبھی اس کے ہاتھ سے، یعنی کبھی اس کی حرکتوں سے کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ دنیا میں ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہو کہ ہم اس کے شر سے مامون اور محفوظ ہیں، ہمیں آج تک اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ایک شخص جو اللہ کے رسول کی مجلس میں تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ نے یہ جو 3 باتیں بتائی کہ جس میں یہ 3 باتیں ہو جنت میں داخل ہوگا، تو جماعت صحابہ میں تو بہت سارے ایسے افراد ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد بھی ایسے لوگ رہیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، بس تعداد میں کمی بیشی ہو سکتا ہے۔ دور صحابہ میں کثیر مقدار میں اس طرح کے لوگ تھے، بعد میں ایسے لوگ کم ملیں گے لیکن ضرور ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ اس طرح کے لوگ بالکل یا ختم ہو جائیں گے، قیامت تک ایسے لوگ اور ایسے افراد ضرور رہیں گے جو عقل طیب کھائیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے اور لوگ ان کے شر سے محفوظ اور مامون رہیں گے۔ چلیے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم في زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك ثم ياتي زمان من عمل منكم بعشر ما امر به نجا، رواه الترمذي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے کوئی شخص دیے ہوئے احکام کا 10واں حصہ بھی ترک کر دے تو وہ ہلاک ہوگا۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم میں سے جو شخص بھی دیے ہوئے احکام کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرے گا تو وہ نجات پائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے اگر کوئی شخص 10واں حصہ پر عمل کرے جس کا حکم دیا گیا ہے تو ہلاک ہو جاؤں گے، لیکن بعد میں ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر لوگ اس میں سے 10ویں معمور بہا حکم کے 10ویں حصے پر عمل کرے تو وہ نجات پا لیں گے۔ اس حدیث میں بھی اعتصام بالسنہ اور اعتصام بالکتاب یعنی کتاب اللہ اور سنت دونوں کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بس صرف اتنا فرق ہے کہ صحابہ کو کہا گیا کہ تمہیں مکمل طور پر دین کے تمام مامورات پر عمل کرنا اور منہیات سے بچنا ہے۔ اگر تم نے دین کے 10ویں حصے پر عمل کرنے میں اکتفا کیا ہے تو ہلاکت لازم ہے، اس لیے کہ دینی ماحول سازگار ہے اور دینی ماحول کے سازگار ہوتے ہوئے مکمل دین پر عمل کرنا لازم ہے۔ بعد کے زمانے میں فساد ہوگا، خرابی پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے دین کے 10ویں حصے پر عمل کرنا بھی مشکل ہے، لیکن اگر اس نے دین کے اس 10ویں حصے پر عمل کر لیا وہ نجات پا لے گا۔ بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ اس کو 50 صحابہ کے برابر کا ثواب ملے گا۔
صحابہ نے پوچھا کہ جب وہ 10ویں حصے پر عمل کریں گے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا؟ تو کہا گیا کہ 50 لوگوں کے برابر. تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ 50 لوگوں سے مراد ہم میں سے یا ان میں سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے، یعنی تم میں سے جو لوگ 50 لوگ عمل کرے اس کے برابر ان کو ثواب ملے گا. اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. یعنی یہ اللہ کا احسان عظیم ہے ہم لوگوں پر کہ کم پر راضی ہو گئے، اور صرف راضی ہی نہیں ہوئے بلکہ ایسا سودا کیا کہ ہمیں 50 گنا زیادہ دے دیا، عطا کر دیا. ما امیرا بیہی، یعنی 10واں حصہ جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد امر بالمعروف اور نہی المنکر ہے، کہ تمہیں امر بالمعروف اور نہی المنکر کا حکم دیا گیا ہے، تو امر بالمعروف اور نہی المنکر کے مکمل اور کامل طور پر عمل کرنا ہے. 10ویں حصے پر عمل کر کے اکتفا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ ہلاکت لازم. اور الکوکب الدری میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما امیرا کہ 10ویں حصے پر عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اعمال میں اخلاص کامل طور پر پیدا کرنا لازم ہے. اور اگر آخری زمانے میں جو امت آئے گی اعمال میں 10ویں حصے اور 10واں% بھی اخلاص کر کے وہ عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کر لے گا. اور شرح طیبی میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عشر ما امرا بہ سے مراد سنت ہے، کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ اگر سنت کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا وہ نجات پا لیں گے. اور صحابہ پر مکمل نبی کے طریقے اور سنتوں پر عمل کرنا لازم ہے. اس مطلب کو مراد لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے مناسبت پیدا ہو جائے. تو اس تیسرے مطلب کو لیتے وقت اس حدیث کا ترجمۃ الباب کے باب الاعتصامی بسنت جو جز ہے اس کے ساتھ مناسبت اور ربط پیدا ہو جائے. اور چوتھا قول بعض علماء اور شارحین نے فرمایا ہے کہ یہاں پر عشر ما امرا بہ سے مراد عبادات، تمام عبادات، چاہے فرائض ہو، نوافل ہو، مستحبات ہو، سنت ہو، تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں جو 10واں حصہ ہے اس پر عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیاب کر دیں گے، وہ نجات پا لیں گے. یہ مطلب بھی بہت واضح ہے، لیکن تیسرے مطلب کو مراد دینا زیادہ بہتر ہے. اور سارے مطالب اپنی جگہ پر صحیح ہے، سب ہی مقصود اور مطلوب ہے. چلیے. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه ما ضربوا لك الا جدل بل هم قوم خصيم رواه احمد والترمذي وابن ماجه. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ لوگ شدید جھگڑے میں پڑ جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ آپ کے لیے وہ مثال بیان نہیں کرتے ہیں مگر جھگڑے کا، اور وہ لوگ شدید اور وہ قوم شدید جھگڑالو ہے. امام احمد نے اس کی روایت کی. اعتصام بالجماعت کا ذکر ہے، جیسے کہ اوپر کی روایت میں بھی آیا ہے کہ جماعت کو مضبوطی سے پکڑو. یہ بھی اعتصام بھی سنت کا ایک طریقہ ہے. تو آپ جماعت کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ظاہری بات ہے کہ سنتوں پر انسان آسانی سے عمل کر سکتا. اور جماعت سے ہٹ کر کے اختلاف کرنے کی برائی بیان کی گئی ہے اور اس کی قباحت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ جماعت المسلمین
اور اجماع امت سے ہٹ کر کے جھگڑا کرتے رہتے ہیں اور فرقہ واریت پیدا کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ پورے حدیث کا محصل اور خلاصہ ہے۔ تو ایک طرف جماعت کی فضیلت کو بیان کیا اور ان سے اختلاف کر کے اپنا مستقل فرقہ بنانے سے پرہیز کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس سے پرہیز کرے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے یہ کیا تو ایسے شخص کے لیے شدید وعید ہے۔ بس